میرے عزیزوں، یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے، بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو۔ رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں۔ پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے۔ اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ۔ تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار پکارے 70 بار جواب، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں،
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے, بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں, دروازے ختم ہو جائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں, بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی, پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے, اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے, اس کا دل سخت ہو چکا ہے, اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے, اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی. میرے عزیزوں, اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا, بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے, اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین, یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا, دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا, دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں, اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے, اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے, اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت, امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا, بند کرنے کا دل کرے گا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں, کیا کریں گے قرآن کا. کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے, جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو, سر پہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے, اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا, وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر, دینے کی طبیعت نہیں ہے, کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا, زمین سخت ہے, زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا, فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. کہ دل نرم ہے یا سخت ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے, اللہ کا جب ذکر کرے, جنت کا جب ذکر کرے, جہنم کے عذابات کا ذکر کرے, قبر کے معاملات کا ذکر کرے, حشر کے سوالات کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگیں. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے, ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا.
میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو, کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری, اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے, گناہوں سے لبریز ہے. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. دو چیزیں کر کے دیکھو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور بھی دوسری علامت, دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. میں کبھی رو نہیں پاتا, میرا رونا نہیں آتا, میں بھی قرآن سنتا ہوں, میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں, علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحائے امت ہے میرے آقا, ہر ایک کا علاج جانتے ہیں, کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو, اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو, پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا, زبان کا اثر بڑھ جائے گا, عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے, یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے. درود پاک ہے یہ. اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے. ایک صحابی حضرت نعیم, وہ راستے پر گزر رہے تھے, دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا, جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے. یہ پہلوان کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب ہے. حضرت نعیم کہتے ہیں دیکھ کر کے میں گھبرا گیا, اتنی تیز و ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار, کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. یہ دلوں کی سختیاں ہیں, یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے. حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا, ان کا بعد میں قتل کرنا, پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے, وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں. اسی غرض سے وہ آئے تھے. اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے, اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی حضرت خباب, وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو, قرآن کو پڑھ رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ عربی جانتے تھے, ان کی مادری زبان تھی, اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی. عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے, لیکن غصہ جو اندر سے تھا, دل کی جو سختی تھی, آئے تھے مارنے کے لیے. دروازہ زور سے ٹھوکنے لگ گئے, اندر لوگ ڈر گئے. حضرت خباب کو چھپا دیا, بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا, اپنے بہنوی کو بہت مارا. تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو, صحابی ہو گئے ہو. اپنی بہن کو بھی مارا, یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا, کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں, ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو, جانے دو, جو ہوا سو ہوا. لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت, مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا, وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے.
یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں مکہ والوں کے. قرآن ہے, دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ, ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے, کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا, کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لے کر کے چلو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے, اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا. عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے. مکہ کا بڑا پہلوان ہے, اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا. غریب صحابہ ہیں اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے. سب ڈرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے. عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو. آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی. چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, پھر وہ آیتیں سنائے. اب سوچو میرے عزیزو, خود نبی پاک کی زبان اقدس سے, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی, عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. زار و قطار رونے لگے اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا, دل کو نرم کرنے والا, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے. زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو. دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے, سب چیزیں تمہارے پاس ہے. تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے باز آ جاؤ, اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ. اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو. قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے, اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے. اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا, میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی. جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی, اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی. اس لیے میرے عزیزو, اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب, اور سب سے بہترین موقع ہے, عبادتوں کا موسم ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں, اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے, جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے. ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے, اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے. آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے. ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے. آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا, مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. ہم سب کو یہ فصل, یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا, بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما.